بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج الحمد للہ ہماری پہلی کلاس انٹروڈکشن کی تھی، اس کو اگر ہم نکال دیں تو ہماری آج 7ویں کلاس ہے، اور اگر اس کو شامل کر لیں تو آج ہماری 8ویں کلاس ہے۔ اور ماشاءاللہ کتنی تیزی سے یہ دن جو ہیں وہ گزر رہے ہیں، اور یہ ہفتوں کی کچھ کلاسز تھی ہماری، یعنی ہفتے میں 2 دن ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، اور بڑی تیزی سے گزر گئی۔ یہی پیٹرن اور طریقہ رہے گا زندگی کا بھی، اور اسی طریقے سے انسان جو ہے نا وہ اپنے وقت کو گزار دیتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم لوگ فضولیات میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں، اور بعد میں ہمیں افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ کاش کسی اچھے کام میں گزار لیتے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ ہمارے اگر تو 8 کلاسز ہوئی ہیں تو 16 گھنٹے ماشاءاللہ ہم نے اس میں پڑھا ہے، تو بلکہ 8 کلاسز ہوئی ہیں تو 8 گھنٹے ہی پڑھا اس میں۔ تو اس میں جو ہے نا وہ الحمدللہ ہمارا یہ اچھا اس میں ایک وقت گزر گیا، اور بہت کچھ ہم نے سیکھ لیا، اور کچھ ابتدائی چیزیں تھیں تفسیر سے پہلے جو ہم نے سیکھی ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں قرآن کریم کے ترجمے کی طرف، اور قرآن کریم کے ترجمے سے پہلے قرآن کریم کی جو ابتدائی ایک اس کو آپ کہہ لیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس کو تعوذ کہا جاتا ہے۔ اسکرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ہم جو ہے نا وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے، اور اس میں گرامر کے لحاظ سے بھی کچھ اصول اور ضابطے آج ہم پڑھیں گے۔ کوشش یہ کریں گے کہ ہمارا پیٹرن یہ رہے گا کہ ہم گرامر کی نا بالکل لائٹ سی چیزیں پڑھیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور پریکٹیکلی طور پہ اس کو اپلائی زیادہ کریں، اور جیسے جیسے ہمارا جو ہے نا وہ ہماری عادت بنتی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو عوام ہوتی ہے نا، عوام سے مراد آپ سب لوگ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی عالم دین بھی ہو یا کچھ مدرسے سے پڑھا بھی ہو، تو جو عوام ہوتی ہے نا اس کے لیے پریکٹیکل کرنا زیادہ جو ہے نا وہ ایزی ہوتا ہے، اور اصول، ضابطے، نام، یہ اس کو کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ یاد رکھنے والی نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ لوگوں نے اگر تجوید کا کورس کیا ہو تو تجوید کی چیزیں کیا ہوتی ہیں، مخارج کیا ہوتے ہیں، حروف کی صفات کیا ہوتی ہیں، اس کی باقی چیزیں، وہ اس کے نام کیا ہوتے ہیں، وہ نہ یاد رکھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ مین چیز ہوتی ہے کہ آپ کی ادائیگی ٹھیک ہو گئی ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کے جو مخارج ہیں آپ صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا اس میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہے، غنہ مت کرتے ہوئے، یا جو ہے نا الفاظ کو موٹا اور باریک کرتے ہوئے، اگر وہ آپ کی زبان پہ چڑھ گیا تو ٹھیک ہے۔ تو تجوید کے اصول اور قواعد یاد کرنا پھر ضروری نہیں ہوتا، یعنی اس کے نام یاد رکھنا ضروری نہیں ہوتا، بس آپ کی وہ عادت بن جاتی ہے۔ تو ہم نے بھی پریکٹس اتنی کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہماری عادت بن جائے گی، اور ہم خود بخود اس کا ترجمہ کر پائیں گے۔ ہمیں اگر گرامر کا کوئی اصول نہیں بھی یاد، اس کا نام نہیں بھی آتا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کم از کم یہ پتہ چل جائے گا یار یہاں پہ ترجمہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ ترجمہ ایسے ہونا چاہیے تھا، کیوں ہونا ہے وہ اگر نام نہیں بھی یاد تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ نے ڈیفینیشنز جو اس کی تعریفیں ہوں گی ان سے نہیں گھبرانا، اس کے ناموں سے نہیں گھبرانا، اگر کبھی مشکل آ بھی جاتا ہے، ویسے تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو حتی الوسع آسان کر کے آپ کو بیان کروں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کی ادائیگی کی طرف کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میری وہ تجوید بہت اچھی نہیں ہے، یہ آپ لوگ قرائے کرام سے زیادہ سیکھیں گے، لیکن میں آپ کو یہ فرق صرف ہلکا سا بتا دیتا ہوں کہ شروع میں حمزہ ہے، اس کے بعد عین ہے، تو دونوں کو نا فرق کیا جاتا ہے، اس میں اعوذ، ٹھیک ہے، اور آخر میں زال ہے۔ ایک ہوتا ہے زا، تھوڑی سختی سے ادا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زال، تھوڑا نرمی سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ ترجمے میں 2 طریقے سے میں نے اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ ایک ہے سلیس ترجمہ، سلیس یہ اردو کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عام فہم ترجمہ، یعنی آسان الفاظ میں ترجمہ جو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ عوام کے لیے جو ترجمہ کیا جاتا ہے نا وہ آسان اور عام فہم ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اب سیکھنے کے موڈ میں ہیں آپ لوگ، اور خود ترجمہ کرنا بھی آپ لوگوں نے سیکھنا ہے، اور گرامر کے لحاظ سے سیکھنا ہے، تو ہم اس کو کھولیں گے بھی
اور ہر لفظ پر بھی بحث کریں گے، اور ہر لفظ جو ہے وہ اس میں اس کا جو کیا ترجمہ ہے، آگے پیچھے اس کا تعلق کیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس میں ترجمے میں اگر سریح ترجمے میں بات کریں ہم، تو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ یہ جو اعوذ، یہ ورب ہے، فعل ہے، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، یعنی اگر عورت ہے تو وہ اپنے حساب سے ترجمہ کر لے بھائی میں پناہ مانگتی ہوں، اور اگر مرد ہے تو وہ ترجمہ کر لے میں پناہ مانگتا ہوں۔ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ من الشیطان، من کا معنی ہوتا ہے سے، شیطان شیطان، یہ اس کا نام ہے، آگے ساری تشریح آ رہی ہے۔ اور الرجیم مردود سے، مردود جو ہے نا رد کیا ہوا، دھتکارا ہوا، دور کیا ہوا، یہ اس کا آگے ساری تشریح آ رہی ہے۔ تو یہاں پہ سلیس ترجمہ اس کا ذہن میں رکھیں، میں پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اچھا، اب اس کے گرامر کے لحاظ سے ہم جو ہے نا، اور لغوی جو اس کا معنی ہے اکارڈنگ ٹو ڈکشنری، اس میں جو ہے نا اس کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری جو ہماری ہیڈنگ ہے، اس میں اسم فعل اور حرف، اوپر جو ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے نا میں نے، اسم فعل اور حرف، یہ میں نے اس لیے لکھی تھی کہ ہم ابتدائی طور پہ، ابتدائی کچھ صورتوں میں، یعنی سورہ فاتحہ ہو گئی، سورہ بقرہ کا کچھ حصہ ہو گیا، اس میں ہم گرامر کے لحاظ سے نا صرف یہ آسان سی 3 چیزیں تلاش کریں گے: اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، اور حرف کیا ہے۔ تو حرف کون سا ہے، یعنی ناؤن کون سا ہے، ورب کون سا ہے، اس کے لحاظ سے اس کا زمانہ کون سا ہے، اس کا ترجمہ کس طرح کرنا ہے۔ اسم کا ترجمہ ہمیں کرنا آ جائے، یعنی نام کسی کا ہے، چاہے وہ اسم جنس ہے یا اسم جو ہے نا وہ علم ہے، تو ہمیں دونوں کا ترجمہ کرنا آ جائے، ٹھیک ہے، کہ ہر لحاظ سے وہ آگے اس کی ڈیفینیشنز آ رہی ہیں، ساری چیزیں آ رہی ہیں، تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ نام ہے تو اس کا ترجمہ یوں کرنا ہوتا ہے، یہ جو ہے نا فعل ہے اس کا ترجمہ یوں کرنا ہوتا ہے، اس میں زمانہ ایڈ کرنا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے یا ہوگا، جس طرح انگلش میں، اردو میں، سب میں، ہر زبان میں چلتا ہے۔ اور حرف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اسم اور فعل دونوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے آتا ہے، یا دو اسموں کو آپس میں جوڑنے کے لیے آتا ہے، حرف کا یہی کام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ابھی ہم اس کو تھوڑا سا کھول کر بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے نا، ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات آ رہے ہوتے ہیں بیچ میں، کہ یار مجھے یہ پوچھنا ہے، اب یہ والا لفظ کیا ہوگا، اس کا ترجمہ کیسے ہوگا، یہ کیا ہے۔ کچھ چیزیں ہم نے پہلے سے سنی ہوتی ہیں، اس کو بھی صحیح کرنا ہوتا ہے، اور کچھ گرامر کی چیزیں ہم نے کہیں نہ کہیں سے کچھ پڑھی ہوتی ہیں، اس کو بھی بیچ میں سوالات آ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ایک نوٹس کے لیے نا اپنی جو ایک چھوٹا سا اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک صفحہ رکھ لیں اپنے پاس، پیج یا کوئی جو ہے نا وہ کوئی کاپی رکھ لیں چھوٹی سی، جس پہ آپ ڈیلی کے سوالات لکھیں جو آپ کو لیکچر سنتے ہوئے آپ کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں۔ ہلکا سا اشارہ کر دیں مجھے لاسٹ میں یہ پوچھنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے نا، آج ہم شیطان کے حوالے سے، کیونکہ اعوذ باللہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو شیطان کے حوالے سے ہم نے کافی ساری چیزیں سیکھنی بھی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، شیطان نا لاسٹ میں کیا کرتا ہے، وہ بھلا دیتا ہے، سوال بھلا دیتا ہے، تو بہت سی اہم چیزیں رہ جاتی ہیں۔ لائیو کلاس لینے کا مقصد سب سے بڑا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ استاد سے پڑھنا، وہ اس لیے لائیو کلاس میں، ویسے تو ہم لیکچر بھی لے سکتے ہیں نا، یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے ابھی یوٹیوب پہ آ جائے گا لیکچر، اور یہ آڈیو بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا، لیکن لائیو پڑھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے بھائی؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فوری جو اعتراض ذہن میں آ رہا ہے، سوال ذہن میں آ رہا ہے، وہ استاد سے پوچھ لیں، تو وہ فوری طور پہ حل ہو جاتا ہے۔ تو لائیو پڑھنے کا نا مقصد یہ ہوتا ہے۔ بصورت دیگر تو ہم یوٹیوب سے کسی کا بھی لیکچر اٹھا کے سن سکتے ہیں، بہت علمی لیکچر بھی ہوں گے، مجھ سے بڑے بڑے علماء نے جو ہے نا وہ اس پہ بیان دیا ہوگا، لیکن استاد سے پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے بھائی سوال ذہن میں آیا، فوری طور پر لاسٹ میں سوال ہوگا، درمیان میں اصل میں ہم کر نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو کلاس بہت جو ہے نا مختصر ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، اور دوسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ایک ردم ہوتا ہے نا بات کرنے کا، وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور موضوع بیچ میں رہ جاتا ہے، کئی دفعہ سوال در سوال، اگلے اس سے سوال نکل آتا ہے، اس سے سوال نکل آتا ہے، تو وہ ایک لیکچر پورا نہیں ہو پاتا، چیز رہ جاتی ہے، تو اس وجہ سے درمیان میں ہم ٹائم دے نہیں سکتے۔ تو اس لیے آپ لوگ فوری طور پر اس کو لکھ لیں، وگرنہ رہ جانا سوال۔ یہ بات یاد رکھیں، کتنے لوگ ہیں جو درمیان میں سوچتے ہیں کہ یار یہ لاسٹ میں پوچھتا ہوں، لیکن رہ جاتا ہے، مجھے بعد میں پھر میسیج آ رہے ہوتے ہیں، سر وہ میرا کلاس میں سوال رہ گیا، وہ مجھے یاد نہیں رہا، میں نے پوچھنا تھا لیکن بس وہ ذہن سے ہی نکل گیا۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم اشارہ نہیں کرتے، لکھتے نہیں ہیں۔ موبائل سائڈ پہ رکھیں، بلکہ پہلے میں کہنے لگا تھا کہ موبائل پہ لکھ لیں، لیکن موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اٹھاتے ہیں نا تو وہ کشش ہے،
وہ واٹس ایپ کھل جاتی ہے، فیس بک کھل جاتی ہے، ساتھ کوئی اور چیز کھل جاتی ہے تو ذہن اس طرف چلا جاتا ہے. تو اس وجہ سے موبائل کو تھوڑا سا دور رکھیں. جس طرح کہتے ہیں نا یہ دبا بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تو لیکچر میں موبائل اپنی پہنچ سے دور رکھیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. لیپ ٹاپ پہ اگر موبائل پہ لیکچر لے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اچھا، تو ابھی ہم چلتے ہیں کہ اسم فعل حرف کی یہ صرف میں نے آپ کو جسٹ ابھی بات کی ہے. ابھی ہم اس میں سے کچھ تلاش نہیں کر رہے، نہ ہی اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ جب تک میں آپ کو ڈیفینیشن نہیں پڑھاؤں گا اسم فعل اور حرف کی تب تک ہم اس کو تلاش نہیں کریں گے. تو پھر آگے بسم اللہ سے ہم جو ہے وہ جو جس چیز کی بھی ہم ڈیفینیشن پڑھیں گے اس کو ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. تو اعوذ یہ فعل ہے، ورب ہے، اور آگے اس کے دیکھیں آپ نے میں نے نون لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک نشانی کے طور پہ ہوتا ہے. یہ ڈکشنری میں اگر ہمیں نا سانچے دیے جاتے ہیں فعل کو، جو ورب ہوتا ہے عربی کے اندر، ان کے کچھ سانچے جو ہے نا وہ بنائے گئے ہیں کہ یہ جو 3 حرفی فعل ہوتا ہے نا یہ اتنے اتنے وزنوں پر آتا ہے. اور اس کے یہ جس طرح انگلش میں فارمز ہوتی ہیں نا فعل کی کہ بھئی 3 فارمز ہیں اس کی یا 2 فارمز ہیں، تو اس طریقے سے عربی میں اس کے جو ہے نا کچھ اوزان ہوتے ہیں، سانچے ہوتے ہیں. جیسے ہم برف جمانے کے لیے وہ ٹکڑیاں نہیں رکھتے، کیوبز رکھتے ہیں، تو اس کے لیے ایک سانچہ ہوتا ہے. ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں 10 گھنٹے بعد جب ہم اس کو نکالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ جمع ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس کی شیپ لے لیتا ہے نا، تو وہ ایک سانچہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے عربی کے اندر نا کچھ سانچے ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ حروف اس کے اندر ڈالنے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ورب بنا کے دے دیتا ہے کہ بھئی یہ آپ کے پاس جو ہے نا ایک تعوض، یعنی عین واو زال جو ہے وہ لفظ ہے، آپ اس کو اٹھائیں اس سانچے میں ڈالیں، آپ کو اس کے وزن پہ یہ فعل بنا کے دے دے گا. اسی طریقے سے اینٹوں کا سانچہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم آپ نے بلاکس دیکھے ہیں، اینٹیں دیکھی ہیں، تو اس کو ایک سانچے میں گارا یا مٹی یا سیمٹ یا بجری، بلاکس ہوں تو بجری وغیرہ ڈال دی جاتی ہے، اگر اینٹیں ہیں تو اس میں گارا چکنی مٹی کا جو ہے نا وہ ڈال دیا جاتا ہے، تو وہ اینٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس کے بعد پھر اس کو پکایا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے عربی میں بھی سانچے ہوتے ہیں. وہ سانچے کیا ہوتے ہیں میں آگے جا کے بتاؤں گا. تو وہ سانچوں کی نشانی کے لیے یہ جو نون لکھا ہوا ہے نا یہ وہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اعوذ جو ہے یہ نون کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ یہ باب ناصرہ ینصرو سے ہے. ٹھیک ہے، تو اعوذ یہ اعاذ یا اعوذ سے ہے. ٹھیک ہے، تو واحد متکلم کا صیغہ ہے اعاذ یعوذ. ابھی آپ لوگوں کے اوپر سے بہت ساری چیزیں اوپر سے گزر رہی ہوں گی، لیکن میں ابھی پہلی نا کچھ ہماری کلاسز اس طرح کی ہوں گی جس میں بہت ساری چیزیں وضاحتی طور پر ہم یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں گا کہ اس طرح پڑھنا ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی. ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، یعنی بہت سے لوگوں کے اوپر سے گزر رہا ہوگا، یار یہ کیا باتیں چل رہی ہیں، کیسے ہو رہا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کوئی بات نہیں، یہ نہ ٹیسٹ آپ سے ہو رہا ہے اس چیز کا، نہ آپ سے جو نہ پوچھا جا رہا ہے، نہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ کسی کو جا کے سناؤ، نہ آپ کو کہا جا رہا ہے کسی کو جا کے سمجھاؤ. جسٹ آپ نے سننا ہے بس. سننے سے ہی آپ کو 4-5 دفعہ 10 دفعہ جب آپ سنیں گے نا آپ کو لگے گا یہ آج سمجھ میں آنا لگ گیا. ٹھیک ہے، تو وہ جو جس دن سمجھ میں آئے گا نا، وہ اگر آج کا دن میں یہ بات نہیں نہ کروں گا تو اس دن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے آج سے بات کرنا ضروری ہے. اس لیے اس کو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا یا مشکل ہے. تو یہ مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ 2-4 دنوں کے بعد آپ کو سب آسان لگنے لگے گا. تو باب اعوذ یہ جو ہے نا ناصرہ ینصرو کے وزن پر ہے. اس کا اگر ہم لغت میں معنی دیکھیں نا، عربی لغت میں، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، کسی ایک سے بچ کر دوسرے کی پناہ میں آنا. تو اعوذ کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں، میں شیطان سے بچ کر اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں شیطان سے بچ کر اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. تو یہاں یہ لغوی طور پر ترجمہ جب ہمیں پتہ ہوگا تو اس معنی کے اندر ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی میں کسی کی پناہ میں آ رہا ہوں، کسی سے بچ کر. تو مجھے شیطان سے بچنا ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے. تو یہ معنی اگر ذہن میں ہو تو کتنا خوبصورت معنی ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے، یعنی شیطان سے بچ رہا ہوں میں اور اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں، اللہ کی مدد میں آ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کر رہا ہے. تو یہ والا ایک ترجمہ اس کا ہوتا ہے. آگے دوسرا حرف ہے، دوسرا جو ہے نا با. اچھا، یہ جو لفظ ہے باللہ، باللہ میں 2 جو ہے نا وہ آپ اس کو ورڈ کہہ لیں، 2 ورڈ کہہ لیں. ایک با ہے اور ایک لفظ اللہ ہے. ٹھیک ہے، با ایک حرف ہے، لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو با کا معنی ہوتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے، باللہ اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اللہ کے ساتھ
یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ایک طاقت ہے، اصل میں با کے نا کئی ایک معنی ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو کھول کے ابھی پہلی کلاس میں ہی بتا دوں کہ با کے 17 معنی ہوتے ہیں تو شاید جو ہے نا آپ پریشان ہو. تو با کا ایک معنی ہوتا ہے استعانت، مدد طلب کرنا. تو میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتا ہوں شیطان سے بچنے کے لیے. میں اللہ کو کہتا ہوں اے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، میری مدد کر. تیرے پاس جو مدد ہے، طاقت ہے، نصرت ہے، اس میں سے تو میری بھی تھوڑی سی مدد کر دے کہ میں شیطان سے بچ جاؤں. ٹھیک ہے، آگے میں بات کرتا ہوں کہ شیطان سے بچنا کیوں ضروری ہے، یا اس پہ میں اتنا ٹائم کیوں لگا رہا ہوں. وہ ساری چیزیں آپ کو آگے پتہ چل جائیں گی. آگے جو ہے نا لفظ اللہ ہے تو یہ اسم ہے، نام ہے اللہ تعالیٰ کا اسم خاص، سب صفات کو شامل. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے نا لفظ اللہ، ایک تو یہ اس میں خاص ہے. آج تک جتنے لوگوں نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا میں اللہ ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اس میں خاص ہو گیا، یعنی خاص نام ہو گیا نا اللہ تعالیٰ کا. یہ کوئی اور رکھ نہیں سکتا، آج تک کسی نے رکھا بھی نہیں ہے. اور لفظ اللہ ایک ایسا نام ہے جو ہمیشہ ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے بعد باقی نام ذکر کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اللہ الخالق الباری المصور، یعنی پہلے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو پہلے اللہ ذکر کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے یہ اس کو جو ہے نا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، باقی صفاتی نام ہے. یہ تھوڑی سی الگ بحث ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ سارے نام اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہیں، صفاتی نام بھی ہیں، ذاتی نام بھی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف ذاتی نام ہے باقی صفاتی نام ہے، باقی بھی اللہ تعالیٰ کی نام ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے من بھی حرف ہے. اچھا، یہ انگلش میں میرے خیال سے اس کو پریپوزیشن کہتے ہیں. میری انگلش تھوڑی ویک ہے، آپ لوگوں نے اگر کوئی غلطی ہو تو وہ اس کی بھی اصلاح کر دینی. ٹھیک ہے، تو من جو ہے یہ حرف ہے اور پریپوزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. با بھی جو ہے نا پریپوزیشن ہے. آگے اس کا اچھا من کا معنی ہوتا ہے سے، تو شیطان سے. من الشیطان، شیطان سے پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، تو الشیطان یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، ابلیس یہ اس کا اصلی نام کیا ہے شیطان کا؟ ابلیس. ابلیس کا نام شیطان کیوں پڑا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کے بعد اس کا نام شیطان ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اگر اس کو لغوی طور پر ہم دیکھیں تو یہ میں نے عربی میں لکھا ہوا ہے مشتق من شاطانہ، آگے نون لکھا ہوا ہے نا، تو شاطانہ یشتنو. ٹھیک ہے، اس کو بھی ناصرہ ینصرو کے وزن پہ پڑھیں گے. اس کا معنی ہوتا ہے بعود عن الحق، جو حق سے دور ہو جاتا ہے نا، جو صحیح بات سے دور ہو جاتا ہے اس کو شیطان کہتے ہیں. اس وجہ سے اگر ہم جن علماء نے لغت پہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے شیطان کا معنی لکھنے کے بعد نا یہ بھی کہا ہے کہ یطلق الشیطان من ناحیت الاصطلاح، اصطلاحی طور پر شیطان کا جو لفظ ہے یہ بولا جاتا ہے علی کل متمرد من الجن والانس والدواب، ہر اس شخص پر جنوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے ہو جو سرکش ہو چکا ہے. یعنی ایک جانور ہے بدک گیا، وہ جو ہے نا وہ ہر کسی کو ٹکرے مار رہا ہے، عام طور پہ بکرا ہے یا جو ہے نا وہ اونٹ تھا بدک گیا ہے، کسی اٹھا کے لوگوں کو پھینک رہا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ شیطان. اس میں شیطان والی صفت آ گئی تو اس کو بھی شیطان کہہ دیا جاتا ہے. بھائی جس طرح ہمارے ہاں کہہ نہیں جاتا بچوں کو کہتے ہیں بڑا شیطان ہے بھائی یہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شیطان وہ والا ہے. وہ کیونکہ اس میں سرکشی آ گئی ہوتی ہے، وہ تنگ بہت کر رہا ہوتا ہے، وہ رو بہت رہا ہوتا ہے، وہ جو ہے نا وہ پریشان کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جن ہو، چاہے جانور ہو. یہ سب کے سب جو ہے نا اگر اس میں سرکشی آ جائے تو اس کو شیطان کہا جاتا ہے. اچھا، یہ جو اس کے سامنے جو ہے نا دیکھیں چھوٹا سا 1 نمبر لگا ہوا ہے الدواب کے سامنے، اس کے اوپر میں نے ٹچ کیا ہلکا سا تو ریفرنس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے شو ہو رہے ہوں گے. المفردات امام اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، صفحہ 261 ہے. اسی طریقے سے روح المعانی امام آلوسی کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 157 ہے. اور یہ امام آلوسی رحمۃ اللہ نے یہ تعریف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تعریف ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ریفرنس میں نے اس طریقے سے اس کے ایڈ کر لیے ہیں. یہاں پہ بالکل درمیان میں ایڈ اس لیے نہیں کیے کہ وہ جگہ بہت زیادہ لیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو آخری لفظ ہے وہ ہے الرجیم. الرجیم کسے کہتے ہیں؟ اچھا، الرجیم بھی یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، اسم کیوں ہے یہ انشاءاللہ ہم آگے جب پڑھیں گے اسم کس طریقے سے پہچانتے ہیں. ابھی صرف آپ اتنا یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کا نام جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. وہ اسم جنس بھی ہوتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کا جنس ہو سکتی ہے، اس کے اندر ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، یا خاص نام بھی ہو سکتا ہے.
یہ بھی اس کے آگے جو ہے نا نون لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناصر ینصر کے وزن پہ، ٹھیک ہے، راجامہ یرجمو۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پتھر مارنا، سنسار کرنا، لعنت بھیجنا۔ تو الرجیم کا معنی ہم کیا کہتے ہیں؟ مردود، یعنی جس کو مردود، جس کو رد کر دیا گیا، دور کر دیا گیا، سنسار کر دیا گیا، پتھر مار دیے گئے یا لعنت بھیج دی گئی، یہ سارے معنی مردود کے اندر آ سکتے ہیں، یہ الرجیم کے اندر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ معنی، اس کا معنی پھر میں نے عربی میں لکھا ہوا ہے، مزہ آتا ہے عربی کا نا ترجمہ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ، میں اس لیے یہ عربی سے ترجمہ کر رہا ہوتا ہوں، اور اوریجنل فائل جو میں نے تیاری کی ہوتی ہے وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہم لوگوں نے اس لیول پہ پہنچا دینا ہے کہ بھائی یہ جو بغیر زبر زیر لگے ہوئے ہم لوگ ترجمہ کر رہے ہیں نا، یہ آپ لوگوں نے بھی کرنا ہے، اور خود بھی گمراہ ہونے سے بچنا ہے انشاءاللہ، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں ایک عالم کورس ہی آپ لوگوں کا چل رہا ہے، صرف قرآن کے ترجمہ نہیں چل رہا، یہ آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ ایک درس نظامی ٹائپ شروع ہو گئی ہوئی ہے، جو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بڑا فائدہ دے گی۔ اچھا جی، اس کا یہ تفسیر المنیر ہے امام زحیلی رحمۃ اللہ علیہ کی، جلد 1 صفحہ 44 پہ، انہوں نے اس کا نا اعوذ باللہ کا ترجمہ جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ استجیر بجناب اللہ واعتصم بہ۔ اس میں نا بڑی گہرائی ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی جناب میں، واعتصم بہ، اور اس کی حفاظت میں آتا ہوں، من شر الشیطان الملعون المذموم، شیطان کے شر سے جو لعنت کیا ہوا ہے، مذمت کیا ہوا ہے۔ کس بات سے؟ کہ شیطان، میں مطلب پناہ کس چیز سے مانگ رہا ہوں؟ کیا کرے گا شیطان آ کے؟ شیطان ان یغوینی، کہ مجھے گمراہ نہ کر دے، ویضلنی، اور مجھے یہ یغوینی رستے سے بھٹکا دینا، ویضلنی، اور مجھے گمراہ نہ کر دے، او یضرنی، یا مجھے جو ہے نا وہ نقصان نہ پہنچا دے، فی دینی، میرے دین میں، او دنیا، یا میری دنیا میں۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ یہ جو شیطان مخلوق ہے، یہ جو انسان کی دشمن ہے، اس سے مجھے بچا لے، یہ مجھے کہیں میں رستے سے نہ بھٹکا دے، یہ کہیں مجھے گمراہ نہ کر دے، یہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے، میری دنیا میں بھی اور میرے دین میں بھی۔ ایسا نہ ہو کہ نماز میں پڑھ رہا ہوں تو شیطان آ کے خیالات ڈالنا شروع کر دے، ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے نا وہ اپنا کوئی بزنس شروع کر رہا ہوں تو شیطان آ کے اس کو خراب کرنا شروع کر دے، او یصدنی عن فعل ما امرت به، یا مجھے روک دے اس کام سے جو مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے حکم دیا کہ فلاں کام کر، شیطان صاحب آگے کہ کوئی بات نہیں ہو یار، چھوڑ دے، اس میں کون سا گناہ ملتا ہے، چھوڑ دے، اس میں کون سا کوئی مسئلہ ہے، چھوڑ دے، اس میں کون سا کسی نے پوچھنا تجھ سے، ٹھیک ہے، تو آگے تھپکیاں دینا شروع کر دے۔ او یحضنی علی ما نہیت عنہ، یا جس سے مجھے منع کیا گیا اس پر آ کے مجھے ابھارنا شروع کر دے، او کوئی نہیں، ایک چھوٹا لال ہے، کچھ نہیں ہوتا، ایک ہونٹ پی لے شراب کا، کچھ نہیں ہوتا، ابھارنا شروع کر دے، او گناہ کوئی بات نہیں، دیکھ لے آج لڑکی کی طرف، کوئی بات نہیں، آج جانا وہ کوئی غلط چیز دیکھ لے، آج سن لے گانے، کوئی بات نہیں، تو آگے ابھارنا شروع کر دے، اس سے کون سا کوئی مسئلہ ہے، یہ کون سا کوئی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مجھے کوئی لطیفہ یاد آ گیا، ہم ایک دفعہ جو ہے نا وہ سوئمنگ پول پہ نہا رہے تھے، لطیفے سچے بھی ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ جھوٹا ہوتا ہے۔ ہم ایک دفعہ سوئمنگ پول پہ نہا رہے تھے، تو میرے ساتھ دوست بھی تھے، تو ایک ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ایک دوست اس طرح کا تھا جو کافی دعوت و تبلیغ میں آگے تھا، تو وہ ایک لڑکا نا وہاں پہ بیٹھ کے، وہ نشے کی ایک قسم ہوتی ہے، شیشہ اس وقت نیا نیا آیا تھا، تو وہ سوئمنگ پول میں جو ہے نا وہ شیشہ پینے لگ گئے وہاں پہ۔ تو اس نے جو ہے نا، میں نے وہ اپنے دوست کو کہا، میں نے کہا یار وہ اس کو منع کر، گارڈ کو جا کے کہے تم لوگوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نشہ کرنا منع ہے، تو یہ بندہ تو نشہ کر رہا ہے۔ اچھا، وہ میرا جو دوست تھا وہ تیرتا تیرتا کنارے تک پہنچا، اور جا کے نا اس کو کہتا گارڈ کو، یار اس کو منع کرو، یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، شیشہ پی رہا ہے۔ کہتا یہ تو نشہ نہیں ہے، یہ تو روزے میں بھی پی سکتے ہیں۔ تو وہ ہے نا وہ گارڈ اس وقت مفتی بن گیا، اور وہ دلائل دینے شروع ہو گیا۔ تو بہرحال کئی دفعہ گناہ پر جو ہے نا وہ شیطان اس طریقے سے ابھارتا ہے کہ وہ گناہ لگتا ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان چیزوں سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ کم از کم ہمیں ان چیزوں سے بچا کے رکھ۔ فَإِنَّهُ لَا يَكُفُّهُ وَيَمْنَعُهُ إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ، کیونکہ بے شک نہیں روک سکتا ان چیزوں سے اور نہیں منع کر سکتا ان چیزوں سے، الا رب العالمین، مگر رب العالمین، یعنی شیطان سے روکنے والی وہ ایک ہی ذات ہے۔ کیوں ایک ذات کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، شیطان، اس کے چیلے، اس کی اولاد، جنات، یہ ساری ایسی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو ایک قسم کا ہمارے لیے فتنہ ہے، ایک قسم کا ہمارے لیے کیا ہے، آزمائش ہے، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک مصیبت ہے
کہ جس سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا بہت ضروری ہے. بس صورت دیگر انسانی ہے کہ نا میں خود بچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا. اس بات کو یاد رکھ لیں. جو بھی بندہ وہ خود سے بہادر بننے کی کوشش کرتا ہے وہ ان کے جو ہے نا وہ شر میں آ جاتا ہے. آگے شیطان کا ہے تو شیطان کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وسمیہ بذالک کا اس کا نام یہ رکھا گیا ہے لبعدہ عن الحق و تمردہ، اس کی سرکشی کی وجہ سے اور حق سے دور ہونے کی وجہ سے. اور رجیم کا معنی ہے المبعد من الخیر، یعنی خیر سے دور کیا ہوا، رسوا کیا ہوا، جس پہ لعن اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ بربادی نازل ہو رہی ہے ہر وقت. وہ ظاہر سی بات ہے اب یہ شیطان کی ہے جو اس کی کرتوتیں ہیں اور جو اس کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. اور یہاں پر ایک اور چیز یاد آ گئی مجھے ذہن میں. اب دیکھیں شیطان نے اللہ کا ایک حکم نہیں مانا نا تکبر کی وجہ سے، تو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور ہم کتنے حکم اللہ تعالیٰ کے چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ تکبر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، میرے پاس اسٹیٹس، میرے پاس پیسہ، میں یہ میں وہ. ہمارے ساتھ کیا بنے گا؟ ہم لوگوں نے کبھی سوچا ہے اس چیز کے بارے میں؟ کبھی جو ہے نا وہ غور و فکر کیا؟ اچھا بھائی، اب دیگر مسائل کی طرف ہم چلتے ہیں. معنی آپ لوگوں کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا، آپ لوگوں نے معنی لکھ بھی لیا ہوگا ہر چیز. پھر بھی اگر کوئی آپ لوگوں کا لاسٹ میں سوال ہوگا اس کو پھر ہم کر لیں گے. دوبارہ میں اس کو نہیں کر رہا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، موضوع ہمارا بہت بڑا ہے. دیگر مسائل کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ہے عددھا فی القرآن. ابھی ہم نے جو الفاظ پڑھے ہیں نا، حروف پڑھے ہیں، ورڈز پڑھے ہیں، تو ان کو یہ قرآن کریم میں کتنی دفعہ ہیں. اچھا، یہ سیکھنا کیوں ضروری ہے بھائی؟ یہ پتہ کیوں ہونا چاہیے؟ دیکھیں قرآن کریم کے ٹوٹل الفاظ آج میں دیکھ رہا تھا مختلف ویب سائٹس پہ مختلف لکھے ہوئے تھے، تو بہرحال 77,934 ایک جگہ سے مجھے ملے ہیں. اسی کے جو ہے نا وہ آس پاس ہیں، کہیں 78,000 آپ اس کو لگا لیں تقریباً. تو 78,000 جو ہے نا وہ الفاظ ہیں، ورڈز ہیں قرآن کریم کے، یا حروف آپ لگا لیں، ٹھیک ہے. الف، عین، واو، دال، یہ سارے اس طرح کے یہ 78,000 ہیں. اچھا، اب یہ جو حروف ہم نے پڑھے ہیں یا جو وربز ہم نے فعل پڑھ لیے یا کچھ جو ہے نا وہ اسماء پڑھ لیے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار میں کتنے عرصے میں قرآن کا ترجمہ خود کرنے کے قابل ہو جاؤں گا. مجھے نا کوشش صرف اتنی کرنی ہے کہ مجھے ابتدا میں جو ورڈز آ رہے ہیں ان کو یاد کرنا ہے. اگر میں ان کو یاد کر لوں گا تو قرآن کریم کی جو بہت سارا حصہ ہے وہ مجھے خود بخود آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ ایک ایک حرف جو ہے نا قرآن کریم میں، ایک ایک اسم قرآن کریم میں، ایک ایک فعل قرآن کریم میں کئی مرتبہ دہرایا جاتا ہے، کئی مرتبہ آتا ہے. اگر آج میں اعوذ یاد کر لوں گا نا تو یہ دیکھیں قرآن کریم میں اعوذ کتنی دفعہ آیا بھائی. اعوذ 7 جگہوں پر آیا ہے قرآن کریم میں. آگے میں نے وہ جگہیں جمع کی ہیں جہاں پہ اعوذ آیا، صرف آپ کو بطور مثال دینے کے لیے کہ قرآن کریم میں اعوذ 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اگر آج آپ نے اعوذ کا ترجمہ ادھر یاد کر لیا، آپ کو 7 جگہ قرآن کریم کا ترجمہ خود ہی سمجھ آئے گا. اعوذ آئے گا کسی بھی آیت پہ، امام صاحب پڑھ رہے ہوں گے، آپ پڑھ رہے ہوں گے، آپ نے کہنا اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتی ہوں. آگے کس چیز سے ہوگا؟ وہ کئی دفعہ نام ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، جہنم آ گئی یا کوئی جو ہے نا شیطان آ گیا یا کوئی اور چیز آ گئی، تو وہ آپ کو فوری طور پہ پتہ چل جائے گا بھائی فلاں چیز سے میں پناہ مانگ رہا ہوں، فلاں چیز سے پناہ مانگ رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو اعوذ صرف آج آپ نے یاد کر لیا تو 7 جگہ سے قرآن کریم کا آپ کو ترجمہ یاد ہو گیا. با اگر آپ نے یاد کر لیا، با کا معنی، ٹھیک ہے، آپ نے با کا آج باللہ کے ساتھ جو با ہے 2550 دفعہ یہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. آپ دیکھیں ذرا کہ آج آپ نے آج پہلا دن ہے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کے لیے، اور آج آپ نے کتنے حروف سیکھ لیے؟ اس کو ٹوٹل ہم کرتے ہیں لاسٹ میں. ویسے 2550 دفعہ با آیا ہے. لفظ اللہ 1567 دفعہ یعنی 1567 67 دفعہ جو ہے وہ قرآن کریم میں آیا ہے. من جو ہے جس کا معنی ہے سے 2471 دفعہ آیا ہے. الشیطان، شیطان کا نام جو ہے وہ 88 دفعہ آیا ہے. الرجیم جو ہے وہ 6 دفعہ آیا. اب اس کو ٹوٹل کریں ذرا، کوئی ٹوٹل کر کے مجھے ادھر جو ہے نا وہ میسج کریں ذرا. 7 کو جمع کریں 2550 میں، 2550 جمع 1567، 1567 کے بعد جو ہے نا وہ 2471، 2471 کے بعد 88، 88 کے بعد 6. یہ سارے جمع کر کے بتائیں ذرا قرآن کریم کے جو حروف ہیں ان میں سے آج ہم نے کتنے حروف جو ہیں وہ سیکھ لیے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ بھائی قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ آج میں نے سیکھ لیا ہے. تو یہ طریقہ کار ہمارا ہوگا انشاءاللہ، یہ پیٹرن ہوگا کہ ہم ایک حرف پہ اگر اتنی محنت کر رہے ہیں نا تو اس سے ہوگا کیا کہ ہم قرآن کریم میں کہیں بھی وہ لفظ آ جائے، کہیں بھی وہ حرف آ جائے تو ہم اس کا ترجمہ خود بخود کر سکیں گے.
وہ کوئی لیکچر نہیں سن رہا ہے یا کوئی ریاضی کے ماہر بیٹھے ہی نہیں ہے ادھر؟ آ گیا بھائی، آ گیا، ایک میسج آ گیا۔ اچھا جی، تو 6,679 بلکہ 89، ٹھیک ہے، 89، 6,689، ٹھیک ہے، یعنی 6,689 جو ہے یہ ہم جو ہے نا قرآن کریم کے حروف آج سیکھ رہے ہیں۔ پہلی کلاس میں آج ہم نے 66,100 کے قریب الفاظ سیکھ لیے، ٹھیک ہے، 66,000 نہیں، 6600، 6,000 ہے نا، ہاں 6,600، ٹھیک ہے، 6,600 کے قریب ہم نے جو ہے نا وہ الفاظ ہے، میں میتھس میں بھی کمزور ہوں، تو 6,600 کے قریب ہم نے جو ہے نا وہ الفاظ سیکھ لیے آج، جو ہے نا حروف سیکھ لیے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ ہماری کلاس جو ہے نا وہ کس لیول پہ جانے والی ہے انشاءاللہ، اور کس طریقے سے ہم نے جو ہے نا وہ اس کو سیکھنا ہے، اور قرآن کریم کے کتنے جو ہے نا وہ ہم نے ڈیلی کے ہم حروف سیکھ لیں گے، تو امید ہے کہ کچھ دنوں میں آپ اس قابل ہو جائیں گے یار قرآن کریم کا ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اگلا سوال یہ ہے کہ حل ہی آیت من القرآن، کیا یہ جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے؟ اعوذ باللہ، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم جب ہم کھولتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہوتا ہے، کہیں بھی اعوذ باللہ تو لکھی نہیں ہوتی، تو کیا یہ جو ہے نا وہ قرآن کریم کی آیت ہے یا جو ہے نا وہ علیحدہ سے کوئی چیز ہے؟ تو اس میں تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک جو ہے نا وہ وہاں پہ اپنا ایک قول نقل کیا ہے، یعنی وہاں پہ ایک عبارت لکھی ہے جلد نمبر 1 صفحہ 86 پہ، اجمع العلماء، علماء کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی تمام علماء جتنے بھی مفسرین ہیں سب کا یہ قول ہے، علی ان التعوذ لیس من القرآن ولا آیۃ منہ، کہ تعوذ جو ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی قرآن کریم کی آیت ہے، وہو قول القاری، یہ قاری کا یہ کہنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہماری ایک دعا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی یہ نہ کہے کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ آیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ یہ سپارے سے پہلے بھی ہم پڑھاتے ہیں۔ اچھا، وہ میں آگے بھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ کہاں کہاں اس کو ہم نے پڑھنا ہے اور کہاں کہاں جو ہے وہ اس کو پڑھنا چاہیے اور ضروری ہے، وہ قرآن و سنت کے دلائل سے ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے اس بات کا، یا اس لائن کا، کہ اعوذ باللہ جو ہے قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایڈ کروایا ہو کہ اس کو پڑھو۔ ہاں، قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ ابھی آگے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کریم کی آیت بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہے نا، تو بسم اللہ پہلی آیت ہے، سورہ فاتحہ سے پہلے جو بسم اللہ ہے وہاں سے شروع ہو رہا ہے قرآن کریم، تو بسم اللہ پہلی آیت ہے جس کو ہم قرآن کریم کے جو آیات ہیں اس میں ایڈ کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات میں اعوذ باللہ کو ایڈ نہیں کرتے، یہ ایک الگ سے دعا ہے جو قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے ہمیں پڑھنی چاہیے۔ سمجھ آ گئی بات کی یہاں تک؟ اس میں پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ لاسٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ابھی یہ ساری بات ہم نے کی، ہم نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے شیطان سے، وجہ بھائی لماذا شرع الاستعاذۃ من الشیطان، شیطان سے پناہ مانگنی کیوں ہے بھائی، کیوں؟ اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کے دشمن کتنے ہیں، انسان کے دشمن کون کون سے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے دشمنوں کے بارے میں پتہ چل جائے نا، تو ظاہر سی بات ہے انسان کو اگر یہ پتہ چل جائے یار یہ بندہ میرا دشمن ہے، تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ قوم ہماری دشمن ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کے جو ہتھیار ہوتے ہیں ان جیسے ہتھیار اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ کوئی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں ان جیسی پلاننگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار بھائی ہم تو اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں نا۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اچھا اپنے دشمنوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارا انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ آپ لوگ خود سے سوال کریں، خود سے اپنے آپ کو جواب دے دیں۔ جو ہے نا ابھی میں لیکچر روک نہیں سکتا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، لیکچر ہمارا بہت زیادہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آج کے دن میں ہمارا اعوذ باللہ کا سارا جو ہے نا وہ ختم ہوگا، یہ لگتا ہے اگلے ہفتے بھی تھوڑی سی چیزیں اس میں ایڈ کرنی پڑیں گی، لیکن پھر بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں نے کوئی ایسی چیز ایڈ نہیں کی کہ جس کی وجہ سے آپ کو لگے گا یار ہمارا جو ہے نا وہ یہ جو کورس ہے یہ کوئی پتہ نہیں کون سی باتوں کی طرف چلا گیا۔ میں کوشش یہ کر رہا ہوں، لکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ ٹاپک پہ رہے، ٹاپک سے کبھی باہر نکلے ہی نہ۔ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ سب سے پہلے انسان کے جو دشمن ہیں، انسان کا نفس اور شیطان، بڑی اچھی بات ہے آپ نے جو ہے نا وہ یہاں سے دیکھ لیا، یا اگر آپ نے زبانی بتایا تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ انسان کے نا دو بڑے دشمن ہوتے ہیں، باقی اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے دشمن ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا انسان کو دشمن ہوتا ہے انسان کا اپنا نفس، یہ جو اندر ایک خواہش ہوتی ہے نا، ضمیر، انسان کا ضمیر اگر مر جائے
تو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. انسان کا ضمیر اگر زندہ ہو جائے تو یہی انسان کو جو ہے نا ملامت کرتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے نفس کی کئی قسمیں قرآن کریم میں ذکر کی ہے. ایک نفس لوامہ ہوتا ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے, بھائی نیکی کیوں نہیں کی, بھائی اٹھتا ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا, اٹھ کلاس کا ٹائم ہو گیا, آج کلاس میں گیا ہی نہیں تو, اور بھائی تو نے پچھلے لیکچر سنے ہی نہیں. یہ ہوتا ہے نفس لوامہ. ضمیر مر جائے نا تو انسان کہتا ہے چھوڑو پرے, کلاس کیا لینی, چھوڑو پرے, کیا جو ہے نا وہ شیخ نے کون سا کو پوچھ لینا ہے, شیخ نے کون سا کوئی جو ہے نا اس پہ سزا رکھی ہوئی ہے, کوئی پلانٹی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, جب چاہے گا لیکچر لے لیں گے. تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے, ذہن میں آ سکتا ہے, اور نماز پہ کون سا کو پوچھ رہا ہے. تو بہرحال سب سے بڑا دشمن انسان کا نفس ہے. سب سے بڑا دشمن میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ کیوں نہیں کہہ رہا شیطان بڑا دشمن ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کو گمراہ کرنے والی کون سی چیز تھی. سوال یہ ہے کہ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, شیطان نے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا, تو شیطان کو کون سے شیطان نے گمراہ کیا تھا. شیطان کو گمراہ کرنے والا تو کوئی اور شیطان نہیں تھا نا, اس کے اندر سے ایک آواز آئی تھی, اس نے کہا انا خیر منہ, بھائی میں اس سے بہتر ہوں. یہ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے, تو وہ اندر سے جو نفس کی آواز آئی تھی نا, انسان کا نفس یا شیطان کا نفس یا کسی بھی جو بھی مخلوق ہے, اگر اس کا نفس اس کو جو ہے نا وہ ہوش و حواس ہے اور وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی ہے, تو اس کا نفس اس کو جو ہے نا وہ گناہ پر ابھارتا ہے. اس کا نفس اس میں تکبر پیدا کرتا ہے کہ بھائی میرے پاس مال و دولت, میرے پاس پیسہ, میرے پاس علم, میں تو بڑا شیخ بن گیا ہوں, میرے پاس جو ہے نا وہ اب کوئی مجھ سے سوال نہیں کر سکتا, کوئی میرے آگے پیچھے نہیں گھوم سکتا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ علم سے آتی ہیں. پیسہ آ جائے تو انسان کہتا ہے کہ میری گاڑی کو ہاتھ لگا دیا, میرے کپڑے, میرا سوٹ اتنے کا, تو نے اس کو جو ہے نا خراب کر دیا, یہ تو نہیں کر سکتا. یہ ساری چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں. تو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا نفس. شیطان کو بھی گمراہ کرنے والا اس کا اپنا نفس تھا. خواہش اندر پیدا ہوتی ہے, ایک سوچ پیدا ہوتی ہے, ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے, اس سوچ کو ویریفائی کروانا ہوتا ہے کسی بڑے سے, کسی عالم دین کے پاس جائیں, اپنے بڑوں کے پاس جائیں, یار ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے. وہ کہتا نہیں نہیں بھائی یہ غلط ہے. جس طریقے سے ابھی میرے پاس جو ہے نا وہ ایک بچہ آیا کچھ دن پہلے کاؤنسلنگ کے لیے. وہ کہنے لگا جی میں ایک جو ہے نا وہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا, اور میری جو ہے نا وہ ہو نہیں رہی, گھر والے مان نہیں رہے, تو اب جو ہے نا وہ پچھلے 3 مہینے سے میں ڈپریشن میں ہوں, میرا کبھی دل کر رہا ہے میں جو ہے نا وہ کوئی سگریٹ پیوں, نشہ کروں, کبھی میرا دل کر رہا ہے میں ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤں, کبھی میرا جو ہے نا کچھ دل کر رہا ہے, کبھی کچھ دل کر رہا ہے. تو یہ اندر سے اس کا جو ہے نا وہ ایک شیطان, اور یہ اس کا جو نفس تھا اس کو ابھار رہا تھا. ساتھ شیطان بھی لگ جاتا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ اس چیز پر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اچھا اب ہوا کیا کہ اس میں انسان کا جو اپنا نفس ہوتا ہے, جو اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے, اگر وہ اپنے کسی بڑے کے ساتھ ذکر کر لے جو عالم ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یار بھائی اچھے دوست بنانے چاہیے جن سے بندہ ذکر کرے نا تو وہ اس کو صحیح مشورہ دیں گے نا. اگر بندہ دوست کے پاس جائے, یار بھائی یہ بڑا ٹینشن میں, وہ لے بھائی یہ لے ایک چھوٹا لگا تو بھی سکون میں آ, ٹھیک ہے, یہ لے ایک جو ہے نا وہ نسوار کا جو ہے نا وہ رکھ لے, کیا کہتے ہیں اس کو, ایک نسوار رکھ لے تو اس سے جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ لے چل تو تھوڑی سی آئس پی لے سے ٹھیک ہو جائے گا, یہ تو شراب کا ایک گلاس پی لے سے ٹھیک ہو جائے گا. تو اس طرح کے دوست جب ہوں گے ظاہر سی بات ہے وہ اس طرف لگائیں گے. تو اچھے دوست جب ہوں گے, اچھی صحبت جب ہوگی تو وہ ظاہر سی بات ہے اچھی طرف لگائیں گے. تو اس لیے جو ہے نا وہ ہمیں فوری طور پر ایک تو دوست اچھے بنانے چاہیے. دوسرے طور پر جو نفس ہوتا ہے یہ اندر سے انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو جو ہے نا وہ بری نہیں قرار دیتا. ان النفس لامارۃ بالسوء, بے شک نفس جو ہے لامارۃ بالسوء, یہ گناہ پر برائی پر بہت زیادہ ابھارنے والا. امارۃ اسم مبالغہ کا صیغہ ہوتا ہے, اور اس پر لام تاکید کا بھی آ گیا. لامارۃ یقیناً بہت زیادہ ابھارنے والا, بالسوء برائی پر, الا ما رحم ربی مگر وہ جس پر میرا رب رحمت کرے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے نا, وہ کہہ رہے تھے وہی نفس برائی پر ابھارتا ہے, الا ما رحم ربی, ہاں جس پر میرا رب رحم کر دینا. رب بچا لے گا تو بندہ بچ جائے گا. تو پتہ کیا چلا, ایسی دعائیں بھی کرنی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں بندہ ہے کہ اللہ مجھے میرے سپرد نہ کرنا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اے اللہ مجھے میرے سپرد اتنا بھی نہیں کرنا جتنا یہ آنکھ کا جھپکنے کا وقت لگتا ہے, اتنا بھی نہیں کرنا, تو تو نہیں مجھے چلانا ہے. تو
تو یہ بات جو ہے نا وہ یاد رکھیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد دوسرا، انسان کا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ اچھا شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ پیچھے ہم نے شیطان کی ڈیفینیشن پڑھی ہے نا، سرکش جو ہوتا ہے، دین سے دور، حق سے دور، جس کو علم نہیں ہے، جس کے پاس تربیت نہیں ہے، جس کے پاس عمل نہیں ہے، یہ لوگ شیطان ہوتے ہیں۔ اب یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان اگر جنوں میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے، دونوں سے پناہ اللہ تعالیٰ سے ہی انسان مانگ سکتا ہے۔ مجھے کیا پتا یہ جو دوست میرے ساتھ بیٹھتا ہے یہ آخر میں مجھے جو ہے نا گمراہ نہیں کرے گا، یہ مجھے جو ہے نا وہ ہمیشہ اچھی بات ہی کرتا ہے۔ مجھے کیا پتا کہ یہ جو جس کے پاس میں جا کر بیٹھتا ہوں، باتیں کرتا ہوں یا اپنے دل کے حال سناتا ہوں، یہ مجھے گمراہ نہیں کرے گا۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤں کہ اللہ، دنیا کے اندر ہر بندہ ہی گمراہ کرنے لگا ہوا ہے، دنیا کے اندر اس وقت ہر بندہ ہی دھوکہ دے رہا ہے، دنیا کے اندر اس وقت 2 نمبری ہر بندہ ہی کوشش کر رہا کرنے کی، اے اللہ بچانا تو نے۔ تو میں پھر اعوذ باللہ پڑھ کے نا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، سیدھی بات ہے، سیدھا اعلان ہے، سورہ فاتح کی آیت نمبر 6 ہے، ان الشیطان لکم، بے شک شیطان، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، تو تم بھی اسے دشمن بناؤ۔ جب بتا دیا کہ بھائی وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تم سے دشمنی کر رہا ہے، ہر وقت تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ اب تم اس پہ دشمنی نہیں کرو گے، تم کہو گے بھائی ٹھیک ہے میں ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوں، بھائی وہ کر جائے گا اپنی۔ اور شیطان جو ہے نا وہ ایک ایک چیز کو خراب کرنے کے لیے 100 طریقوں سے پلاننگ کر کے آتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے اگر اس نے نماز خراب کرنی ہو تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ آگے کہے گا بھائی نماز چھوڑ دے، بلکہ وہ بہت سارے طریقوں سے جو ہے نا وہ کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے اس کی نماز ضائع ہو جائے۔ کبھی جو ہے نا وہ لیٹ کروائے گا، کبھی کہے گا کوئی بات نہیں ابھی ٹائم رہتا ہے، ابھی کون سا جو ہے نا وہ سنتے کون سا فرض ہے، وضو میں جو ہے نا وہ سستی کروا دے گا، اچھا وضو ہوگا ہی میرا، ٹھیک ہے بندہ چلا گیا۔ اچھا نماز میں جو ہے نا بندہ سوچنے لگ جائے گا، نماز جو ہے نا وہ کبھی بندہ چھوڑ دے گا، ایک آدھی چھوڑ دی، چل کوئی نہیں تو فجر کی چھوڑتا ہے نا، باقی تو پڑھ لیتا ہے۔ تو اس کو 100 طریقے آتے ہوتے ہیں چیز سے روکنے کے لیے، وہ گمراہ کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے، وہ 100 طریقوں سے آ رہا ہوتا ہے۔ تو بھائی جب تمہیں اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا دشمن ہے تو فاتخذوه عدوا، تم اس کو دشمن بناؤ۔ تو ہم اس کو دشمن نہیں بناتے، ہم کیا بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار شیطان جس طریقے سے اپنا کام کر رہا ہے کرتے رہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہم نے پلاننگ کیا کرنی ہے، ہم نے دعائیں کیا کرنی ہے، ہم نے بچنا کس طرح ہے، ہم اپنے آپ کو ایکٹیو کس طرح رکھیں۔ ہم تو ویسی سستی کے مارے ہوئے، وہ چھوڑو پرے یار کون اٹھے، اپنے کام نہیں کر رہے ہیں، ہم سے اٹھ ہی نہیں ہو رہا، ہم جو ہے نا وہ بیڈ پہ ابھی کتنے سارے جو ہے نا وہ لیکچر سنتے ہوئے ہم لوگ جو ہے نا وہ لیٹے میں ہوں گے، زیادہ تر لوگ، کچھ لوگ جو ہے نا وہ ابھی سونے کا ٹائم ہو رہا ہوگا تو اونگ آ رہی ہوگی، نیند آ رہی ہوگی، جمائیاں آ رہی ہوں گی، ایکٹیو ہو کے بیٹھے ہی نہیں ہوں گے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ شیطان صاحب کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، لیکچر ریکارڈڈ بھی آ جائے گا، یوٹیوب پہ بھی آ جائے گا، بعد میں سن لیں گے، ابھی نیند کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے آدھا سو جاؤ آدھا اٹھ جاؤ، ٹھیک ہے لیٹ کے سن لیتے ہیں۔ بھائی یہ ساری چیزیں اس کی وجہ سے ہوگا کیا؟ اس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ آپ جو ہے نا وہ ابھی لیکچر نہیں سنیں گے، آپ کی توجہ جو ہے نا وہ ادھر ادھر بڑھ جائے گی، تو جو ایک تربیت آپ کی ہونی ہے، جو معاملہ ایک آپ کا زندگی کا بہتر ہونا ہے، وہ نہیں ہو پائے گا۔ تو یہی تو اس کا کام ہے، کہیں نہ کہیں وہ 100 طریقوں سے آپ کی اس کلاس کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ بھائی میں اس کو کس طریقے سے بہتر کر سکتا ہوں، میں پورا ایک ماحول بناؤں، میں جا کے وہاں پہ بیٹھوں اور پوری کلاس لوں، اور بھائی مجھے اس میں سونا نہیں ہے، اپنی نیند دوپہر کو جو ہے نا وہ کوشش کرنی ہے کہ ایک آدھا گھنٹہ اگر مجھے منگل بدھ والے دن مل جائے تو میں کیلولا کر لوں، تاکہ رات کو جو ہے نا وہ پوری کلاس لے سکوں۔ ٹھیک ہے اگر ٹائم نہیں ملتا وہ تو مجبوری ہے، لیکن اگر ٹائم ہے تو کلاس کے لیے بندہ تیاری کرے۔ تو یہ ساری چیز میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری کلاس ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان اس طرح حملے کرتا ہے اچھے کاموں میں، چاہے وہ کلاس ہو، چاہے نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، زکوٰۃ ہو، چاہے کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہو، کچھ بھی کرنا ہو، وہ کہے گا یار میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں جاؤں، میں کیوں ذکر کروں، اس نے بھی تو غلطی کی ہے۔ تو کرتے کراتے وہ دشمنی جو ہے نا وہ جو 1 منٹ کی تھی اور وہ ختم ہو جانی تھی اگر اس وقت بات کر لیتے، وہ بڑھتی سالوں پہ چلے گی۔ اب جو ہے نا ہمت ہی نہیں ہو رہی یار، دل تو کر رہا ہے معافی مانگنے کو، لیکن بس وہ پرانی اتنی ہو گئی ہے کہ اب کس منہ سے جاؤں میں۔ تو یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں جو شیطان کر چکا ہوتا ہے اپنے کام۔ تو اس لیے میرے بھائی دیر کبھی نہیں کرتے اس بات کو سمجھنے میں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا۔ وہ کرتا کیا ہے؟ انما یدعو حزبہ، وہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ جہنم والے ہو جائیں۔ یعنی اب اس نے جہنم میں تو جانا ہے نا، یہ تو سب کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے جہنم میں جانا ہے، تجھے مہلت دی ہوئی ہے، جب تک میرا دل چاہتا ہے میں نے تجھے مہلت دی ہوئی ہے، آخر کار تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔
اچھا اب وہ کیا ہے، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے، کلاس میں اگر کوئی بچہ پھنس جائے نا، کوئی ہوم ورک نہ کر کے آیا ہو، تو وہ کہتا ہے ٹیچر اس نے بھی نہیں کیا، ٹیچر اس نے بھی نہیں کیا، مس یہ بھی جو ہے نا وہ فلاں یہ بھی تو تھا۔ بچے جس طرح کبھی پھنس جائیں مدرسے میں یا اسکول میں، تو وہ کہتے ہیں کہ مس یہ بھی کل یہ کر رہا تھا، تو اس کو بھی ساتھ پھنسا رہا ہوتا ہے۔ شیطان صاحب بھی یہی کر رہے ہیں، انما یدعو حزبہ، وہ اپنا نا گروہ تیار کرتا ہے، کہتا ہے کلّا نہیں جانا میں جہنم، وہ کہتا ہے بھائی ان کو بھی لے کے جانا ہے، اس کو بھی تیار کرو، یہ بندہ بھی میرے ساتھ جائے، یہ بندہ بھی میرے ساتھ، تو وہ اپنی ٹیم تیار کر رہا ہے، اور ٹیم کیا کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، چل رہے۔ تو بھائی ہم نے ان چیزوں سے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ دور کر کے رکھنا ہے اور بچا کے رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں، آگے وہ جگہیں جہاں پر ہمیں استعاذہ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو قرآن پڑھنے سے پہلے وہ ابھی ہے، اس کے بھی دلائل میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اچھا یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو اعوذ باللہ کا لیکچر ہے، یہ دوبارہ زندگی میں نہیں آنا دوبارہ، حالانکہ ہم ترجمہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو میرے خیال سے ہم ترجمہ پڑھتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ پڑھتے۔ کلاس کے آخر میں آپ لوگوں کے کمنٹس بھی لے لوں گا کہ کیسی رہی کلاس، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں نا ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ پوری زندگی ہم یہ پڑھ نہیں پاتے، سیکھ نہیں پاتے، اور کوئی ایسا موقع نہیں آتا، تو ہمیں جو ہے نا وہ آج اگر اعوذ باللہ کی بحث چل رہی تھی تو میں نے کہا یار چلو اس کو جو ہے نا وہ ساتھ ہی ذکر کر دیتے ہیں، تاکہ ہمارے علم میں بھی آ جائیں چیزیں، اور ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ ایک دعا جو ہم نے سیکھی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے جو دعا ہم نے سیکھی ہے، یہ کہاں کہاں پڑھنی چاہیے یا کہاں کہاں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جگہ عند قراءۃ القرآن، قرآن کی قراءت کرتے ہوئے، قرآن جب ہم پڑھیں گے تو ہم نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیں قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دے حدیث میں، حکم ہو، ٹھیک ہے، تو وہ چیز فرض ہو جاتی ہے، وہ چیز کرنی ضروری ہو جاتی ہے۔ اگر کسی چیز کا حکم دیا جائے اور بعد میں کہا جائے کہ بھئی ٹھیک ہے تم کرنا چاہو تو کر لو، نہ کرنا چاہو تو نہ کرو، تو وہ حکم پھر فرضیت سے نکل کے وہ مستحب کی طرف آ جاتا ہے یا جواز کی طرف چلا جاتا ہے کہ یار اب کرنا چاہو تو ٹھیک ہے کر لو، نہ کرنا چاہو تو نہ۔ لیکن اگر حکم ہو اور اس سے کوئی قرینہ صارفہ، یعنی کوئی اس سے انسان کو چینج نہ کیا گیا ہو کہ بھئی تم نے یہ اگر ٹھیک ہے کرو نہ کرو، آپشنز نہ دیے گئے ہوں، تو پھر وہ فرض ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، یہ اصول ہے، اصول فقہ کا ایک اصول بھی میں نے آپ کو آج سکھا دیا، الامر للوجوب، کہ جب حکم آئے گا نا قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ فرض ہو جاتا ہے، کرنا ہوتا ہے۔ کہ بھئی نماز کا حکم ہے کہ مصلی نماز قائم کرو، زکوٰۃ کا حکم ہے زکوٰۃ ادا کرو، چوری جو ہے نا وہ اس سے روکا گیا ہے تو منع ہو جاؤ، یہ جو ہے نا وہ نہیں کے قاعدے میں آ جائے گا۔ تو یہاں پر اب قرآن کریم کی آیت کیا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی آپ قرآن کی قرأت کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو آپ پناہ مانگ لیں اللہ کی شیطان رجیم سے، یعنی وہ شیطان مردود سے۔ تو یہاں پر فَاسْتَعِذْ یہ امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، ورب ہے، فعل ہے، امر ہے، حکم ہے کہ بھائی فَاسْتَعِذْ، تو پناہ مانگ، تو ایک بندہ پناہ مانگ، باللہ اللہ کی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے۔ تو پتہ کیا چلا، قرآن کریم سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی ضروری ہے۔ اچھا اس میں کہاں پڑھنی، کس طرح پڑھنی ہے؟ جب ہم قرآن کریم کھولتے ہیں، میں نے تلاوت کرنی ہے، میں نے قرآن کریم کھولا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ پڑھیں اور سورت پڑھنی شروع کر دیں۔ اچھا کہیں درمیان سے میں شروع کرتا ہوں، درمیان سے اگر میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، مثال کے طور پر میں نے سورہ بقرہ درمیان سے پڑھنی شروع کی ہے، دوسرا پارہ میں نے کھولا کہ آج مجھے دوسرا پارہ پڑھنا ہے، تو پھر بھی آپ نے کھولنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیقول السفہاء من الناس، وہاں پہ آپ نے بسم اللہ اگر نہ بھی پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لکھی بھی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ کیوں پڑھنی ہے؟ کہ جب بھی قرآن پڑھنا ہے، جب بھی قرات پڑھنی ہے تو اعوذ باللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ نہیں لکھی بھی کوئی بات نہیں، بسم اللہ جہاں جہاں لکھی ہے وہاں پڑھ لیں، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ لکھی ہے، ہر سورت سے پہلے پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کسی سورت کے درمیان میں آ گئی ہے تو درمیان میں پڑھنی چاہیے، اگر کہیں نہیں لکھی بھی کوئی بات نہیں، آپ نہیں پڑھتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اعوذ باللہ آپ کو ہر جگہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم درمیان سے کھولیں تب بھی، شروع سے کھولیں تب بھی، آپ کسی بھی جگہ پہ پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ لازم ہو گئی، سمجھ آ گئی بات کی۔ دوسری آیت جو ہے وہ اس میں دلیل ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی، إِلَّا إِذَا تَمَنَّا، مگر جب بھی وہ کوئی رسول یا نبی کوئی تمنا کرتا ہے، أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ،
شیطان اس کی جو تمنا، اس کی خواہش ہوتی ہے، جو بھی وہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس میں آ کے شیطان اپنا جو ہے نا خلل ڈالنا شروع کر دیتا ہے. نہیں ایسا نہ کر، یہ نہ کر، وہ نہ کر، اس میں غلطی ہے، تو صحیح نہیں پڑھ رہا، صحیح نہیں کر رہا، قرآن کی قرأت جو ہے نا اس کے بغیر کر لے. تو فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے اس چیز کو جو شیطان اس کے جو نبی اور رسول کے دل میں خلل ڈال رہا ہوتا ہے. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو ثابت کر دیتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکیم کمال حکمت والا ہے. سورہ حج آیت نمبر 52. اچھا اس میں کیا ہے؟ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، شیطان اب کوشش کر رہا ہے اپنی، ختم کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. فَيَنسَخُ اللَّهُ، اللہ ختم کرتا ہے نا، اللہ دور کرتا ہے اس کو. تو میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آنا ہے. کچھ بھی کام کرنے لگیں اعوذ باللہ پڑھیں. اعوذ باللہ کو بلکہ اپنے روزمرہ کے نا اذکار میں شامل کریں، صبح شام کبھی بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ مجھے کسی چیز میں گمراہ نہ کر دے، میں کہیں غلط رستے پہ نہ چلا جاؤں، میں کہیں بھٹک نہ جاؤں، میں کسی غلط بندے کی بات سن کے اس کی باتوں میں نہ آ جاؤں، مجھے کوئی دھوکہ نہ دے جائے، مجھے کوئی انسانوں میں سے کوئی دھوکہ نہ دے جائے، مجھے کوئی شیطان میں سے کوئی دھوکہ نہ دے جائے، جنات میں سے کوئی دھوکہ نہ دے جائے. یہ ساری چیزیں، یہ ایک چھوٹی سی دعا جس کو آج تک ہم سمجھتے تھے یار اعوذ باللہ صرف قرآن پڑھنے سے پہلے ہی پڑھنی ہے نا، اس کے علاوہ کہاں پڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے اعوذ باللہ کا مقام، ٹھیک ہے، اور یہ ہے اس کا مقام اور مرتبہ کہ یہ اتنی بڑی دعا ہے اور ہم اس کو اتنی سی سمجھتے رہے آج تک. دوسرا جو مقام ہے جہاں پر اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، جب شیطان کی طرف سے وسوسے آنے لگیں. وسوسے کئی طرح کے ہوتے ہیں انسان کو، جس طرح وہ ابھی میں نے ذکر کیا، لڑکا جو تھا وہ کہہ رہا ہے میں خودکشی کر لوں، یا جو ہے نا وہ سگریٹ اور نشے کی طرف چلا جاؤں، یا ملک چھوڑ دوں، یا اب یہ وسوسے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ وسوسے اس طرح کے ہوتے ہیں، کچھ وسوسے یہ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کیا کہا ہوگا میرے بارے میں، جس طرح ہمارے ہاں خاندانوں میں چلتا ہے. ادھر میں بیٹھا ہوں، ادھر دو خواتین بات کر رہی ہیں، یعنی میں ایک سمجھ لیں کہ تھوڑی دیر کے لیے خاتون، یا میں نہیں ہوں بلکہ ادھر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اور وہاں دو خواتین بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہی ہیں. خواتین اس سے جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو، چلے مردوں کی مثال لے لیتے ہیں یار، خواتین کو اس دفعہ نکال دیں. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور وہاں پہ دو لوگ آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، اور میں یہاں پہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوں یار وہ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے میری طرف دیکھ بھی لیا، اب میں پریشان ہو رہا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے، یار وہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہوں گے، اور وہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسے کیا پلاننگ کر رہے ہوں، مجھے مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، یا پتہ نہیں میری کوئی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میرے اخلاق کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو میرے دل میں وسوسے آئی جا رہے ہیں، آئی جا رہے ہیں. او بھائی اگنور کرو، اور اس طرح کی کوئی بات ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور نکل لو وہاں سے. اتنی سی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کبھی آپ کو شیطان کسی وسوسے میں ڈالے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آپ آ جائیں اگر شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے. اتنی سی بات ہے. آپ نے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ پڑھ کے آپ سائڈ پہ نکل جائیں، اعوذ باللہ کر کے منہ ادھر کر لیں، بھائی دنیا جو مرضی کرتی رہے، میرے دل میں وسوسہ نہیں آئے گا، کیونکہ میں شیطان سے پناہ مانگ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور حفاظت میں آ گیا ہوں شیطان کی ایسی کی تیسی. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر آپ کو شیطان وسوسہ اگر کوئی وسوسہ شیطان ڈالے، نزغن کوئی بھی وسوسہ اور کوئی خلل ڈالنے کی کوشش کرے، فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اور وقل، یہ آیات نمبر لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کا ترجمہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. وقل، کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من حمزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے، واعوذ بکا، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ربی، اے میرے رب، ان یحضرونی، کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. یحضرونی کے نیچے جو زیر ہے نا، ویسے اس کو یحضرونی پڑھنا ہے، وَإِن یحضرون، لیکن نیچے زیر ہے، میں نے ترجمہ پھر اس کے لحاظ سے کیا، وَإِن یحضرون، کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، کہ میرے پاس جو ہے نا شیطان آئے وہ مجھے تنگ کریں تو ایسا ہو ہی نہ. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ انہیں تنگ کرتا ہے، تذکروا، تو فوراً ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ بھائی شیطان تیری ایسی کی تیسی، تو آگے تنگ کرے گا ہمیں پتہ ہے تو کس طرف سے آ رہا ہے، پتہ ہے تو کس طریقے سے لڑائی کروانا چاہ رہا ہے، پتہ ہے تو میاں بیوی کے تعلقات کیسے خراب کرنا چاہ رہا ہے، پتہ ہے کہ تو دو بھائیوں کے درمیان کیسے لڑائی کروانا چاہ رہا ہے، پتہ ہے تو دو کولیگز کے درمیان کیسے لڑائی کروانا چاہ رہا ہے، پتہ ہے کہ تو آپس میں ہمارے ذہنوں میں خیالات کیسے ڈالنا چاہ رہا ہے. کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے نا، ایک بندہ ہم سے ملنے آتا ہے تو شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، ابھی بات نہیں اس نے شروع کی، یار پتہ نہیں بڑا تکبر والا لگتا ہے، بڑا جو ہے نا وہ یہ
لگتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کوئی قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، پتہ نہیں کوئی اس طرح کی بات کرنا چاہ رہا ہے، یہ جو ہے نا وہ مطلب سوچے جا رہا ہوں خود سے، میں اپنے مطلب سوال کرتا ہوں، خود سے جواب دیتا ہوں، خود سے کسی نتیجے پہ پہنچتا ہوں، یہ ہماری زندگی چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس کو سب کو اگنور کرنا ہے۔ دنیا جو اصل دنیا ہے اس میں جینے کا طریقہ کیا ہے، اس سے پوچھ لو بھائی، بات کر لو، اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں کہہ رہا تو سب اگنور کر دو بھائی۔ یہ جو خود سے خیالات ہوتے ہیں یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ تو مومن کیا کرتا ہے اس صورت میں؟ تذکرو، وہ فوری طور پر ایکٹیو ہو جاتا ہے، بھائی شیطان تو اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ابھی مجھے لیکچر کے درمیان نیند لانے کی کوشش کر رہا ہے، تو نکل، میں نے نہیں سونا یہاں پہ۔ فائزہ مبصرون، اچانک وہ جو ہے دیکھنے والے اور بصیرت والے ہو جاتے ہیں اور عقل والے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں تک اس کو رکھتے ہیں، آگے جو ہے نا وہ مزید اس کے اعوذ باللہ کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں لیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ لوگوں کے سوالات کی طرف چلتے ہیں، آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں۔ ایک ہی دفعہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے 4 کل ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ہر دفعہ کل سٹارٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے؟ بسم اللہ ہر دفعہ پڑھنی ہے سہیل بھائی، بسم اللہ کیونکہ ہر صورت سے پہلے لکھی ہوئی ہے نا، تو وہ صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ایک دفعہ ہی جائز ہوتی تو قرآن کے شروع میں لکھ دی جاتی، ساری صورتیں ایک ہی دفعہ آ جاتی۔ وہ ہر صورت کے بعد اسی لیے الگ لکھی ہوئی ہے کہ وہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بغیر پڑھے دوسری صورت شروع نہیں کرنی۔ ہاں اعوذ باللہ ایک دفعہ پڑھ لیں۔